جہاں بھی آپ سر سن رہے ہیں نا، پلیز اس کو کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں ان باتوں کو، ان پہ عمل کرنا شروع کریں. آپ نے فرمایا یہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور اگر یہ بیمار ہوتا ہے اس کے پاس شفا خانہ گھر میں موجود ہے. اور اب وہ کچن بھی نہیں رہا، اب تو وہ ریسٹورنٹ ہے. ہر گھر میں ایک ریسٹورنٹ ہے. ڈیفینیٹلی ایسے بوفے بن رہے ہیں. پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اب کسی کی پریورٹی ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی بات دے سکتا ہوں. بالکل. میرے پاس اس سے بھی ہٹ کے ایک پروجیکٹ ہے، وہ ہے بیک ٹو نیچر. اور اگر وہ میرا پروجیکٹ جو ہے صرف ایجوکیٹ کرنا ہے پبلک کو، گورنمنٹ مجھے کہے میں فری آف کاسٹ اس کام کے لیے اپنی لائف، ویسے ہی میں نے وہ کی ہوئی ہے، وقف کی ہوئی ہے، میں اس کام کے لیے بالکل اور اس میں ٹائم دوں گا، میں 24/7 کام کرنے کو تیار ہوں. کہ اگر میں جو ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن قوم کو دینا چاہ رہا ہوں، اگر وہ ہماری گورنمنٹ یا اس کے تھرو اگر اس پروجیکٹ کو پھیلایا جائے اور پبلک کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور پھر پبلک کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. 1 سال اگر قوم ان باتوں پہ جو میری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قرآن اور حدیثوں کے مطابق ہے، اس پہ عمل کر لے، تو سر 1 سال کے عمل کرنے کے بعد آپ کے ملک کا صحت کے اوپر جو بجٹ ہے نا، یہ above 70% will be reduced. یہ 70% سے زیادہ 1 سال میں کم ہو سکتا ہے. اب کوئی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، یہ تو پھر اس پہ ڈپینڈ کرے گا. سو ہمیں دیکھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ قوم کو، یہ جہاں بھی آپ سر سن رہے ہیں نا، پلیز اس کو کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں ان باتوں کو، ان پہ عمل کرنا شروع کریں. یہ بات ہم نے انڈیویجلی ہر گھر سے شروع کرنی ہے. بالکل ہر گھر سے شروع کرنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اسلامی معاشرہ، اسلام کی پہلی ریاست مدینہ شریف میں ڈکلیئر کیا تھا کہ جس میں طبیب بھی آئے اور واپس چلے گئے، بطور تحفہ بھی آئے واپس چلے گئے. ایران کا پرانا نام فارس ہے. فارس کے بادشاہ نے اس دور میں اپنا ایک حاذق طبیب، یعنی کہ جو سائنٹسٹ قسم کا طبیب ہوتا ہے، سائنسدان قسم کا، وہ بارگاہ رسالت مآب میں بطور تحفہ بھیجا، جو بادشاہ اور اس کی فیملی کا صرف علاج کرتا تھا. اچھا. اس دور میں وہ بھیجا، بطور تحفہ بھیجا گیا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور تحفہ بھیجا گیا ہوں. فرمایا کس لیے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ ایک ہسپتال بناؤں، اور یہاں آپ کی اس اسلامی ریاست میں، اس ملک میں کوئی بیمار ہوگا تو میں اس کے علاج معالجہ کے لیے فری بھیجا گیا ہوں. آپ مسکرائے اور آپ نے وہ خوبصورت ترین تحفہ واپس بھجوا دیا. آپ نے فرمایا یہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور اگر یہ بیمار ہوتا ہے، جو مدینہ میں رہنے والا یا جو مسلمان کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ، تو اگر یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس طب نبوی اور طب قرآنی، اس کے پاس شفاخانہ گھر میں موجود ہے. اب وہ شفاخانہ کون سا تھا؟ اسی شفاخانے کا نام کسی دور میں آ کے باورچی خانہ ہوا. اچھا. اسی باورچی خانے کا نام کسی دور میں آ کے کچن. اور اب وہ کچن بھی نہیں رہا، اب تو وہ ریسٹورنٹ ہے. ہر گھر میں ایک ریسٹورنٹ ہے. ڈیفینیٹلی ایسے بوفے بن رہے ہیں اور وہاں سے مزے ہو رہے ہیں. ایسے تو پھر اللہ قرآن میں فرما چکے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے، کھاؤ اور پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور ہم کیسا کھاتے ہیں؟ اور یہی بات آقا علیہ السلام کی حدیث میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا طبیب نے کہ یا رسول اللہ یہ بیمار کیسے نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ان چیزوں سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. ہم تو کھانا شروع کر دیں تو کھائی چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ تندرستی میں ہمیں کب کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی، اور کون سی چیز کھا کے اس کے بعد یا اس سے پہلے ہم نے کون سی چیز کھائی، اس کے بعد کون سی چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی. ہم تو کہتے ہیں بس، مثال کے طور پہ
آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو آپ نے کہنا جی چائے پی لیں, بالکل, تو آپ نے چائے پلا دی. ساتھ ہی دوسرے کے پاس گئے بالکل ساتھ والے کمرے میں, تو وہ کہتا ہے جی سر کیسے ہیں آپ, کدھر, جی وہ ادھر ان کو آئے تھے میڈم کو ملنے, اچھا 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 ویری گڈ, آئے نا سر کچھ کھلائیں پلائیں, یہ سارے پوچھتے ہیں. مہمان نوازی ہے نا, یہ تو ایک جنرل سی بات ہے. تو میں کہہ بھی دوں نا کہ جی فرض کہیں جی وہ یا آپ کا جو بھی گیسٹ تھا وہ کہے کہ جی ادھر آپ نے وہ میڈم کے پاس تو چائے پی ہے, بالکل, وہ کہے گا اچھا ادھر سے چائے پی لیا نا, چل بیٹھ میں ادھر سے کولڈ ڈرنک منگواتا ہوں, تو وہ کولڈ ڈرنک منگوا کے دھکے سے پلا دے گا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے ایسے. اچھا ایک کمرے سے آپ چائے پی کے اٹھے ہیں تو ساتھ بلکہ ادھر ہی بیٹھے ہیں, تو وہ تھوڑی دیر میں کوئی اور گیسٹ آ جائے, انہوں نے کوئی کولڈ ڈرنک بڑی والی منگا لی تو انہوں نے آپ کو بھی گلاس دے دینا, چلو پیو پائن کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. تو بھائی چائے پی ہے تو اب کولڈ ڈرنک, یا کولڈ ڈرنک پی ہے تو اس کے اوپر سے چائے, تو آپ پہلے میدے کو ٹھنڈا کر رہے ہو پھر گرم کر رہے ہو, یا گرم کر کے ٹھنڈا کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں, کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم بے احتیاطی میں شگل میں اور ایسا کچھ کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور دوسری بات یہ کہوں گا قوم سے کہ کبھی بھی اس وقت لیور فیٹی بہت ہو رہا ہے, بہت زیادہ. اس کی بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے, وہ ہے یہ جو ہم شام کو مغرب کے بعد اندھیرا ہونے پہ کھانا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد کھاتے ہیں اور دیر تک رات کو کھاتے رہتے ہیں. نہیں کھانا کبھی بھی. آپ پرندوں کو دیکھ کے کھاتے ہیں, یہ تو مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہوئے ملیں گے, یہ تو نہیں کھا رہے. بالکل ایسے ہی. ہم کب کھا رہے ہیں, ہم تو کھاتے ہی رات کو 10-11 بجے, 8-9 بجے تو رات کو لوریے سوچتے ہیں بالکل بھاجی آج کی پکانا ہے, صحیح بات ہے, آج پکانا کی ہے, تو کھانا کب ہے. بالکل. اسی طرح سے رات کو دیر تک جاگنا اور اس کے بعد کھاتے رہنا اور کھاتے جاؤ وہ والا لگے ہوئے ہیں.